نکلنا، سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا، سنت کے مطابق مسجد سے نکلنا، یہ سارا عبادت کے اندر داخل ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا عبادت کے اندر داخل ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ کہنے لگا کہ آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی نے بات فرمائی، مشہور بات کا بڑا سنتے رہتے ہو، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا تم سوتے نہیں ہو؟ تم جو باشر نہیں جاتے، تم کھانا نہیں کھاتے، اور تم کہ تم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اللہ نے ہمیں خوبصورت نبی دیا، خوبصورت نبی بھی دیا، اور اس کو جو طریقے دیے وہ بھی خوبصورت دیے، اور جو بندہ ان خوبصورت طریقوں کے مطابق زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت ان طریقوں کی برکات کی وجہ سے اس بندے کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لیٹنے کو، کھانے پینے کو اللہ رب العزت ہر چیز کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، اس بات پر ہمارا یقین ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے اندر رکھی ہیں، اور فرمایا یہ جمعہ جو ہے ہم جمعہ پڑھتے ہیں، 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد ہم یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی عبادت کے اندر داخل ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میں نے یہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف خاندانوں کے لوگ، مختلف رنگ والے، مختلف قد والے، کسی کا چھوٹا قد، کسی کا لمبا قد، کوئی کالا رنگ رکھتا ہے، کوئی گورا رنگ رکھتا ہے، کوئی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جب وہ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کے گھر کے اندر جمع ہو جائیں اور مجھے یاد کریں، میرا ذکر کریں، میں ان کی محبت کو دیکھ کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اور اللہ رب العزت جب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ رب العزت جب ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رضا کی نشانی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گئے، یہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی ہے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گئے، اور پھر جب راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے سارے کے سارے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر مشکلات نہیں آتی، پھر جو ہے نا پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پھر جو ہے نا ہم مسلمانوں کو جو ہے خوبصورت زندگی کا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، گزارنا شروع کی۔ حضور کی زندگی سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حضرت عمر کے متعلق آپ سنتے رہتے ہو، اور اسی طرح حضرت بلال کے متعلق آپ سنتے رہتے ہو، تو جتنے بھی یہ صحابہ کرام تھے مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے جو ہے یہ تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ خاندان ختم ہو گئے، پھر کیا کہتے تھے، پھر کہتے تھے ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ایک طریقے پر کھاتے ہیں، ایک طریقے پر سوتے ہیں، ایک طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے مختلف طریقے تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد سب کے ایک ہی طریقہ ہے، جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر نظر آتے ہیں ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ دیہات کا رہنے والا ہو، وہ شہر کا رہنے والا ہو، وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، سب کے لیے ایک ہی دین ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کتنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے،
کیا فرمایا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے راستے کے اندر، اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک درخت کھڑا ہے۔ کیا کھڑا ہے؟ ایک درخت، جس طرح راستے میں ہوتے ہیں۔ اس درخت میں ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا، ایک اس نے اپنا چڑیا نے گھر بنایا ہوا ہے، اور اس گھر کے اندر، چڑیا کے گھر کے اندر کیا رہتے ہیں؟ اس کے بچے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، یار یہ بچہ اگر ادھر ہی بیٹھے رہے تو یہ سردی، گرمی، رات، دھوپ کے اندر یہ تو بچ جائیں گے، کیوں نہ میں ان کو بہتر ماحول جگہ میں رکھ دوں؟ اب گھر سے نکال رہے ہیں، کہاں سے نکال رہے ہیں؟ گھر سے۔ ہر بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ چڑیوں کو بھی اپنا گھر ہے، درندوں کا بھی اپنا گھر ہے، انسانوں کا بھی اپنا گھر ہے، اور جو بندہ کسی کو اس کے گھر سے جب نکالے گا اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، وہ دکھی ضرور ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں ان بچوں کو اٹھایا اور حضور کے قافلے کے پیچھے پیچھے میں چل دیا جس طرح ہم جا رہے تھے۔ کچھ سفر کیا، کچھ فاصلہ ہوا تو ایک چڑیا آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک